مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دینی بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس وسیع اور عریض زندگی میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو رکھتا ہوں، اور وہ پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ آپ کے اخلاق حسنہ کے اتنے عنوانات ہیں کہ اگر سارے عنوانات کو جمع کیا جائے تو ایک طویل مضمون بن جائے گا، لیکن میں چیزہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات ہے کہ مقصد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی اور پختہ یقین کتنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھی تو مشرکین مکہ کو یہ بات بہت ہی زیادہ ناگوار گزری، اور وہ ہر طرح کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک وفد ان کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سنبھالیے ورنہ بیچ میں سے نکل جائیں۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالے جو میں برداشت نہ کر سکوں، اور مشرکین مکہ اور سرداران مکہ نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھے تب بھی میں اپنی اس بات کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا تو کامیاب نہ کر دے یا میری زندگی اس راستے میں نہ چلی جائے۔ تو ان کے چاچا نے کہا ٹھیک ہے، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ تو یہ آپ کے مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اور مقصد کے ساتھ پختگی تھی۔ اسی طرح اسی مقصد کے خاطر آپ کی اصلاح اور قربانی ہے۔ وہ کون سی قربانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہ کی ہو؟ آپ اچھے خاصے تاجر تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن دعوت کے کام کرنے کے بعد آپ نے تجارت کا کام چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مسلسل آپ تکالیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال آپ کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے خاطر مکہ کو چھوڑ دیا، اور مکہ ان کو بہت زیادہ پیارا تھا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نکل جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بہت زیادہ قربانی دی، صحابہ کرام کی قربانی دی، خود اس راستے کے اندر زخمی ہو گئی، آپ کے ساتھ سامنے کے دان شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح اس دعوت کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار اور قربانی بھی مثال ہے۔ تیسری بات یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ ہے، وہ عفو و درگزر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر کی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے لیے اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ آپ تصور کریں مکہ میں 13 سال کفار نے جس طرح آپ کو ستایا، جس طرح آپ کو تنگ کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ کے صحابہ کو بھی۔ پھر 8 سال مسلسل مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہے، کتنے صحابہ کرام اس راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ نصیب فرمایا اور آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو گئے تو دوسرے دن سارے مکہ کے سردار آپ کے سامنے سرنگون کھڑے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو ان سب نے کہا اخ الکریم و ابن اخ الکریم، آپ تو کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے تو کریمانہ رویے کا تصور کیا جا سکتا ہے، توقع کی جا سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کر لیتے تو اس وقت مشرکین مکہ کے سروں کی فصل کٹ جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور سارے کے سارے ان کو معاف کر دیا۔ آپ کی زندگی کا اور آپ کے حسن اخلاق کا اصل اگلا مرحلہ جو ہے اور حسن اخلاق کا جو نمونہ ہے وہ صبر اور شکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، نبوت کی پوری زندگی صبر اور شکر کے ساتھ گزار دی۔ آپ پر کیا کچھ نہیں گزرا، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے اندر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کھجوروں کے ذریعے سے اور پانی کے ذریعے سے گزارا کرتے تھے۔
اسی طرح آپ کے صحابہ کے اوپر یہ ساری زندگی گزر رہی تھی، لیکن آپ نے اس پوری زندگی کو صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ گزارا۔ صلح حدیبیہ کے مقام کو لیجیے، باقی مقام کو لے لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا جو مظاہرہ کیا۔ اسی طرح آپ نے شکر کا مظاہرہ کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کی خطائیں معاف کر دیے، تو آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، تو پھر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین پہلو جو ہے وہ شجاعت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شجاع تھے، بہادر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ جب میدان کارزار گرم ہو جاتا اور خون آنکھوں میں اتر جاتا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ تلاش کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے آگے ہوتے تھے۔ جنگ حنین کے اندر جب بنو حوازن نے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کی اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، تو میدان جنگ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے اور رضیہ شار پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر آپ نے اپنے چچا سے کہا جاؤ ان کو بلا لو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے آواز لگائی کہ اے اصحاب الشجرہ، اے اصحاب البدر، تم کہاں جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے واپس آ گئے اور بنو حوازن کو گرفتار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ بہت رحیم اور کریم تھے، رحم کرنے والے تھے، کرم کرنے والے تھے، جود اور سخا کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آپ سے کوئی چیز مانگنے آیا ہو اور وہ خالی ہاتھ لوٹا ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ دوسروں سے قرض لے کر سائے کو دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک نمایاں پہلو آپ کی امانت اور دیانت ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لیلۃ الہجرہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا، اور ایک بڑا مقصد اس کا یہ تھا کہ صبح وہ مشرکین مکہ کی امانتوں کو واپس کر دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اخلاق حسنہ میں عدل و انصاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو انصاف کے خلاف ہو۔ آپ عدل کے مطابق کام فیصلے کرتے تھے، انصاف کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر ایک خاتون نے چوری کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سزا لاگو کی تھی، حد جاری کیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو لوگ سفارش لے کر آئے تھے کہ ان کو معاف کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ جب ان میں سے مالدار آدمی اور طاقتور آدمی چوری کر لیتا تو اس کو معاف کیا جاتا تھا، اور جب غریب آدمی چوری کر لیتا تھا اس کو ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمایاں پہلو آپ کا حیادار ہونا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایک دوشیزہ سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کے زبان سے کبھی کسی انسان نے کوئی بھی حیا کی بات نہیں سنی۔ آپ کے ازواج مطہرات کی طرف سے یہ گواہی آ جائے کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بھی حیا کی بات نہیں دیکھی۔ آپ بڑے حیادار تھے، اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ ایمان اور حیا دو جڑواں ہیں۔ ایک انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اگر حیا ہے تو ایمان بھی ہے، اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیادار تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے اندر وفائے عہد ہے۔ آپ نے کبھی بھی عہد کی بھی وفائی نہیں کی ہے، اور نازک سے نازک ترین مواقع پر بھی آپ نے وفائے عہد کی ہے۔ بدر کے مقام پر دو صحابہ آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مکے والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہو۔ فرمایا نہیں، تم اپنے وعدے پر قائم رہو، ہم اکیلے ان کے ساتھ لڑیں گے، حالانکہ وہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح یہ بہت ساری باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یہ چیدہ باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آپ کے اخلاق حسنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن انسان کے میزان حسنات میں سب سے وزنی چیز اخلاق حسنہ ہے۔ جس کے اخلاق اخلاق اچھے ہوں گے قیامت کے دن اس کا میزان حسنات بھاری ہوگا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا رویہ ہے۔ اخلاق کا معنی انسان کا کردار ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اخلاق حسنہ کو معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ آپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپناتے ہوئے انسان دنیا کے اندر بھی سعادت کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی